ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ عزیزان ذی وقار، ہمارا یہ 30 روزہ سفر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ہماری جو آخری نشست تھی اس حوالے سے، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کے اس گلشن میں سے چند ایک گل جن کی خوشبو سے ہم اپنے دل و دماغ کو معطر و منور کر رہے تھے، اس حیثیت میں کہ ہم نے شیب ابی طالب سے معصوری کے 3 سال جو تھے وہ اپنی اس نشست میں سمیٹے تھے۔ جب شیب ابی طالب کی معصوری ختم ہو گئی تو اس کے بعد کفار نے جو ایک طویل ترین اور سختی سے کاربند رہنے کا جو اہتمام کیا تھا بائیکاٹ کا، وہ اپنے اس بائیکاٹ پر بڑی سختی سے قائم رہے، لیکن جاکو رکھے سائیاں مار سکے نہ کائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی نرالی ہے۔ یہی چیز اسلام کی شہرت اور اس کی مقبولیت کا باعث بنی۔ اپنے تئیں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو ایک لائن پر لگا دیا اور اسی منصوبے کی ہم نے تکمیل کر لی کہ ہم نے ان کا جو مشن ہے اس کو ناکام کر دیا۔ لیکن یہی شے اسلام کی شہرت اور اس کی مقبولیت کا باعث بنی۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی حج، عمرہ، تجارت اور دیگر مقاصد کے لیے مکہ معظمہ آتے تو انہیں اس بائیکاٹ کا پتہ چلتا۔ فطرت انسانی سے آپ آگاہ ہیں کہ فطرت انسانی قدرتی طور پر جس چیز سے اسے روکا جاتا ہے اس کے اسباب جاننے کی خواہش کرتی ہے۔ اب ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا کہ وہ جب ان سے یہ سنتے تو ان کے دل میں یہ خواہش جو تھی پیدا ہوتی کہ آخر ہم سنیں تو صحیح کہ جس ہستی کے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کا معاملہ کیا ہے یا جس ہستی نے دعوی نبوت کیا ہے اس کی تعلیم تو ہم سنیں۔ میں ایک بار پھر اپنی اسی بات کو دہراتا چلوں۔ دیکھیے، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر حد تک گئے۔ آج کے دور میں جو سب سے بڑا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر غیر مسلم تعصب پسند لوگوں کی طرف سے آتا ہے اور جس کا ہمارے لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں، میں اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں اور آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ وہ اعتراض کیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے پورا مکہ آپ ہر ایک کی آنکھ کے تارے، آپ ہر ایک کے دل عزیز اور ہر ایک آپ کی عزت کر رہا ہے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ ہے، ہم نے اس پر بھی دیکھا کہ پورا مکہ آپ کی محبت اور آپ کے بارے میں جو باتیں صادق اور امین کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے پورے مکہ میں آپ کا نام ہے، شہرہ ہے، اور پھر اس مقام پر آپ جا چکے ہیں کہ اب لوگوں کو مال دے رہے ہیں کہ جاؤ تم جا کے لوگوں کی تجارت میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں۔ ان سب کے بعد آخر کیا آن پڑی کہ ایک ہستی ان سارے دنیاوی جاہ و حشمت کے مراتب کو
ٹھوکر مار دیتی ہے اور سب کی مخالفت جو ہے اسے مول لے لیتی ہے، تو پھر اس بات کا جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا سفر قربانی کا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھا، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے داغ کردار پر اپنے الزامات کی گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے اس بائیکاٹ کا اثر الٹ ہوا، اور وہ کیا کرتے کہ جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی وفد مکہ میں آتا تو اسے پہلے سے یہ باتیں بتانے کی کوشش کرتے۔ انہی دنوں میں طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس کا سردار، اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ساری قوم کی ہر دل عزیز شخصیت، اور ایسی شخصیت کے ایک اشارہ ابرو پر ساری قوم سب کچھ لڑنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار، عقل مند، معاملہ فہم، قادر الکلام، نغمہ گو شاعر، اور ایسے ایسے اشعار اور قصائد کا پڑھنے والا کہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلاغا سر دھنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمرہ کرنے کے لیے وہ مکہ معظمہ آئے۔ قریش کو پتہ چلتا ہے اتنا بڑا سردار ہمارے ہاں آ رہا ہے۔ قریش کے رؤساء نے خاطر مدارت کی حد کر دی، ہر وقت اس کے ساتھ لگے رہتے، ہر وقت اس کے ساتھ چمٹے رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے ہر تدبیر بروئے کار لاتے۔ حضرت طفیل خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو وہاں کے سرداروں نے مجھے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک نہایت مشفق ناصح کی صورت میں، جس طرح میرا بڑا دکھ ہو، انہیں میرا بڑا احساس ہو، مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، یا طفیل انک قدمت بلادنا، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، وہذا الرجل الذی بین اظہرنا قد عادل بنا، یہ جو ہمارے درمیان ظاہر ہوا ہے، اظہرنا، جو ہم میں ظاہر ہوا، اس نے تو ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اب اصل مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا دل میں جو بغض ہے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف، اس بغض کو اصلاح کا اور نصیحت کا لبادہ پہنا کے قد فرق جماعتنا، اس نے ہمیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے، وشتت امرنا، ہمارے حالات کو پراگندہ کر دیا ہے، وانما قولہ کالسحر یفرق بین الرجل، اس کی گفتگو میں جادو جیسا اثر ہے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے، سب کو جدا کر دیا۔ وَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ، اے طفیل ہمیں بڑا ڈر ہے، ہمیں بڑا ڈر ہے کہ آپ اور آپ کی قوم ما قد دخل علینا فلا تکلمہ ولا تسمعن منہ شیئا، ہمیں بڑا ڈر ہے کہ جس کا ہم شکار ہیں کہیں آپ اور آپ کی قوم نہ اس کا شکار ہو جائے، اس لیے اے طفیل فلا تکلمہ، اس سے کلام بھی نہ کرنا، ولا تسمعن منہ شیئا، اور اس کی کوئی بات نہ سننا، ہرگز کوئی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ وہ بار بار مجھے یہی نصیحتیں کرتے رہے، میرے دل میں وہ بات گھر کر گئی کہ ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہ میں ان کے پاس بیٹھوں گا اور نہ میں ان کی بات سنوں گا، یہاں تک کہ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ
جب میں مسجد حرام میں جانے لگا تو میں کانوں میں روئی ڈال لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے۔ ایک روز ایسا ہوا، میں حرم میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نزدیک جا کے کھڑا ہو گیا، میری مرضی کے بغیر، میرے نہ چاہتے ہوئے بھی محبوب کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی۔ چنانچہ وہ دل آویز کلام رسول اللہ کی زبان ہو اور قرآن پڑھ رہی ہو، اس کے کیا کہنے۔ یہاں تو جو جانتے ہیں کہ آواز کتنا بڑا جادو ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کوئی بھی کلام پڑھنے والا جب اپنی مسحور کن آواز میں اور دل فریب و دل نشیں آواز کا کوئی شخص مالک ہو اور وہ پڑھنے بیٹھے تو سننے والے مدہوش ہو جاتے ہیں، تو یہ عام لوگ جو مجاہدے اور ریاضت کی بلبوتے پر اپنی آواز کو سنوارتے سجاتے ہیں، لب و لہجہ بگاڑتے ہیں اور ریاضت مشقت کے بعد کسی مقام و مرتبے پر پہنچتے ہیں، اگر ان کی آواز میں اتنا جادو ہے، ان کی آواز میں اتنا سحر ہے، تو پھر کائنات کے والی کی آواز میں کس قدر کشش اور کس قدر اثر انگیزی ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ کا تو نام ہی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دل نشیں دل آویز ہے کہ نام ہی ایسا ہے کہ جان موہ لیتا ہے، دل موہ لیتا ہے، انسان فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑی، ہائے، طفیل نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا۔ اور عرب کے اندر ایک محاورہ تھا، اس طرح ہم کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، اسی طرح عرب زبان کے بھی کچھ محاورے، میری ماں کے بچے مریں، یہ محاورہ ہے جو حضرت طفیل نے کہا، واللہ انی لرجل لبیب شاعر۔ طفیل کہتے ہیں میں ایک عقل مند آدمی ہوں اور شاعر بھی ہوں، کلام کے حسن کو، اس کی خرابی کو جانتا بھی ہوں، اس شخص کی بات سننے سے مجھے روکنے والا کون ہے؟ اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی تو قبول کر لوں گا، اور اگر کوئی بری بات کہی تو مسترد کر دوں گا۔ چنانچہ میں وہاں رک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی پہنچ گیا، تو میں نے عرض کی، آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، وہ تو آپ سے مجھے ڈراتے رہے، آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی ہے، مجھے پسند آئی، میں تو فدا ہو گیا، میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں بتائیں تاکہ میں خود سن کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکوں۔ طفیل کہتے ہیں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، پھر قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ دلکش اور اثر آفرین کلام میں نے آج تک نہیں سنا تھا، اور نہ اس دین سے بہتر کوئی اور دین میں جانتا تھا۔ کہتے میرے دل نے اس دعوت کی عظمت اور سچائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ میں اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جس کو رب نے نوازنا ہو
لوگوں کے لاکھ روکنے کے بعد، لوگوں کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ اسے اسلام سے روک نہیں سکے۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت طفیل عرض کرتے جی میں نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، سب لوگ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا، حضور دعا فرمائیں اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے جو تبلیغ کے اس کام میں میری معاون اور مددگار ثابت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ دولت ایمان اور نعمت یقین سے مالا مال ہو کر جب حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وادی کی طرف روانہ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی قوم میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ایسے ظاہر ہوا کہ میری آنکھوں کے درمیان سے نور چمکنے لگا جیسے کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ کہتے میں نے عرض کی یا اللہ اس نور کو یہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ ظاہر کر دے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگیں اس نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا ہے، جس کی سزا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کے چہرے پر برس کا داغ ظاہر ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی، اس دعا کے مانگنے کی دیر تھی، وہ نور میری آنکھوں کے درمیان سے رخصت ہوا اور میری لاٹھی میں منتقل ہو گیا۔ میری لاٹھی جو تھی وہ جگمگانے لگ پڑی، میری لاٹھی کے کنارے سے روشنی جو تھی وہ نکل رہی تھی، یوں سمجھ لیں جیسے کہ ٹارچ ہوتی ہے، یہاں سے نور لاٹھی میں منتقل ہو گیا اور لاٹھی شمع کی طرح روشن ہو گئی۔ میری قوم نے دیکھ لیا، میں اپنے گھر پہنچا، رات بسر کی، صبح میرے باپ بوڑھے تھے، مجھے ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا ابا جی آج سے میرا آپ کا تعلق ختم، آپ تشریف لے جائیں۔ باپ نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں نے اسلام قبول کر لیا اور محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی غلامی قبول کر لی ہے۔ باپ نے کہا کہ جو دین تو نے قبول کیا ہے نا میں بھی اسی دین کو قبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا جائیے غسل کیجئے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، پاک کپڑے پہنیے، پھر میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ کو اس دین کی تعلیم دوں گا جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ میرے والد گئے، گھر گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس آئے تو میں نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا اور انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ پھر اس کے بعد یہی گفتگو میری بیوی سے ہوئی تو پھر میری بیوی نے بھی پھر یہ بات کہی، تھوڑا سا پس و پیش کے بعد بیوی جو تھی اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور پھر اپنے گھر والوں سے میں فارغ ہوا تو میں نے اپنے قبیلے کو، قبیلہ دوس کو دعوت اسلام دینا شروع کی۔ لیکن کہتے حیرانگی ہوئی کہ کسی نے گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کیا، اپنے قدیم عقائد پر جمے رہے، قدرے مایوس ہو کر۔ کہتے ہیں کہ میں کسی نے بھی میری بات کو قابل توجہ نہ سمجھا، میں قدرے مایوس ہوا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی قوم کو مسلمان بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن دنیا ہے کہ اس کی محبت، اس کے لہو و لعب کا شغف انہیں مسلمان نہیں ہونے دیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، میں نے سوچنے لگا اب قبیلہ دوس گیا، اب تباہ و برباد ہو گیا، لیکن رحمت للعالمین کے کرم پر قربان جائیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو جملہ جو میری توقع کے برعکس تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ پھر مجھے فرمایا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے، پھر مجھے فرمایا ارجع الی قومک فادعوہم وارفق بہم، اب جاؤ اور جا کے انہیں دعوت دو، تبلیغ کرو، لیکن نرمی اور محبت سے انہیں اسلام کی طرف بلانا۔ اب حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے سرگرم عمل رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق کے مارکے بھی انجام پذیر ہو گئے۔ ان کے بعد میں اپنی قوم کے 9 مسلموں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، اور اس 9 مسلم میں ہمارے قبیلہ دوس کے 70-80 گھرانے شامل تھے، 70-80 گھرانے۔ میں مدینہ طیبہ پہنچا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دل نوازی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہمیں دوسرے مجاہدین کی طرح مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے اس معاملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر بھی جب کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور جسے اللہ نے ہدایت دینی تھی، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے کیسے کیسے بہانے جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ بڑا خوب کہا کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، اس کے ایک ہی لفظ کو 2 طرح سے یہ شعر، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت بہا نہیں مانگتی، بہا سے مراد زر ہے، پیسہ ہے، اللہ کی رحمت یہ نہیں مانگتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ بندہ کوئی کام کرے صحیح، بندہ کوئی کام کرے صحیح، اس کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ نے ایسے مواقع عطا کیے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں روکنے کے لیے اتنی کوششیں کی، لیکن وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور ایک طرف وہ لوگ بھی تھے جنہیں شبانہ روز میں دعوت دی جاتی اسلام کی، لیکن وہ بغض میں، تعصب میں، عناد میں بڑھتے چلے گئے اور کفر کے عمیق گڑھے میں جا گرے۔ پھر انہی دنوں میں رکانہ نامی پہلوان، قریش میں سب سے زیادہ طاقتور، دلیر، کشتی کے فن کا بڑا ماہر تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موقع غنیمت جانا اور اسے فرمایا کہ اے رکانہ، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ اس نے کہا جی اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ مجھے جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے تو میں ضرور قبول کر لیتا، آپ کی پیروی کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم تسلیم کر لو گے کہ میری دعوت سچی ہے؟ اس نے کہا بے شک۔ اسے یہ گمان تھا، یہ غرور تھا، زعم تھا، گھمنڈ تھا کہ مجھ جیسا شاہزور ہو، مجھ جیسا کوئی پہلوان ہو، مجھے پچھاڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اور اسے یہ خیال تھا، اسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ لے گا، اسے یہ غلط فہمی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔ وہ غراتا ہوا اور بڑا سینہ تان کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اپنے پنجے میں پکڑ کر بھینچا، آنے واحد میں زمین پر گرا دیا۔ اسے تو ہوش نہ رہی تن بدن کی۔ وہ دامن جھاڑتا ہوا زمین سے اٹھا، کہنے لگا ایک بار پھر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر پکڑا اور زمین پر پٹخ دیا۔ وہ کہنے لگا اے محمد
فداہ ابی و امی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، میرے جیسے پہلوان کو آپ نے پچھاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہو اور تو میری دعوت کو قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تمہیں دکھانے کو تیار ہوں۔ پوچھنے لگا وہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے نا، تیری رہنمائی کے لیے میں اسے بلاتا ہوں۔ وہ سراپا حیرت بن گیا، اچھا بلائیے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا، وہ چلتا ہوا حاضر خدمت ہو گیا، اور پھر فرمایا جاؤ اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ وہ اسی جگہ واپس چلا گیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا، تیرے منہوں گل جڑی نکلے او تیر ہے، تو جویں اشارہ کریں اوہو تقدیر ہے۔ تیری زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ تو پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ اس واقعے کو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہ اصحاب سیر نے ان کو مختلف واقعے سے، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس پہلوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی، جی اگر آپ مجھے گرا لیں گے نا تو میں 100 بکریاں آپ کو دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے گرا دیا، اور جب وہ تیسری مرتبہ چاروں شانے چت زمین پر آ کر گرا تو کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک کسی نے میری پشت زمین سے نہیں لگائی تھی، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میری پشت کسی نے زمین سے لگائی ہو، اور دوسری بات آپ سے زیادہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں نفرت کرتا ہوں، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے اور اسے اس کی ساری بکریاں واپس کر دی۔ زماد ازدی اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھر مکہ میں نجران کا ایک وفد آتا ہے، اور یہ 20 افراد پر مشتمل ہے جو اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ واقعات ہیں جو انہی دنوں میں کہ جب یہ بائیکاٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات پیش آئے۔ لیکن انہی دنوں پھر اس کے بعد ایک اور دل گداز واقعہ، دل کو دکھا دینے والا واقعہ بھی انہی ایام میں پیش آیا، اور وہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، آپ کے عزیز از جان چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر اپنی کمر باندھے رکھی اور اپنا حق ادا کیا، اس محاصرے کو ختم ہوئے ابھی پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چچا حضرت جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر تحقیق اور عقل کے ترازو پر اسے دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر کرنے کے لائق ہیں، لیکن آسان سے لفظوں میں اگر موقف آپ کے سامنے رکھا جائے، ہمارے علماء کرام حضرت ابو طالب کے حوالے سے اسے بغیر کوئی افسانہ بنائے، بغیر کسی فتنے کے کھڑے کیے، میں صرف
وہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید الورا قاضی عبد الدائم دائم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ضیاء النبی پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں یہ سارے معاملات ان دونوں ہستیوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیے۔ اگر آپ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو میں وہ چند اشعار جو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے اور جو آپ نے وصیت کی، وہ وصیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا معاشر قریش، اے گروہ قریش، ابن ابیکم، یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، کونو لہو ولاتن ولحربہ حماتن واللہ لا يسألک احد منکم سبیلہ الا رشدا ولا یأخذ احد بہدیہ الا سعیدا۔ اے گروہ قریش، یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ، بخدا تم میں سے جو شخص ان کے راستے پر چلے گا ہدایت پائے گا، اور جو شخص ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا۔ چند اشعار۔ الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرح نبی پایا ہے، اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ فلسنا ورب البیت نسلم احمدا لعزا من عد الزمان ولا کربی، اس گھر کے رب کی قسم ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ احمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک طرف یہ نظریہ ہے اور دوسری طرف وہ ہے کہ جی حضرت ابو طالب نے دم آخری آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ آپ نے اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، سید الورا اور ضیاء النبی، ان دونوں کی آپ تفصیل سے وہاں یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے ان دونوں باتوں کو ذکر کرتے ہوئے آخر میں جو بات نقل کی، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرمایا، یہ جو حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، یہ بات بہت اہم ہے، جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں، انہیں بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے کر آئیں، کیونکہ اس سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو۔ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کف لسان، خاموشی اختیار کی جائے۔ اور یہ جو آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے تو بڑا واضح یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ان سے زیادہ اس دور میں کوئی نہ کر سکا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا سکے، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد پھر جو معاملہ ہوا وہ بہت ہی آپ کو اس معاملے میں آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تکالیف برداشت کرنی پڑی، اور
روایات میں آتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد سربراہی ابو لہب کے پاس چلی گئی، جو کٹر ترین دشمن ہے۔ اب وہ پہلے والا معاملہ نہ رہا، مخالفین کی زیادتیاں بڑھنے لگیں، دست درازیاں بڑھنے لگیں، اور جو معاملات ہوئے وہ اس قدر سخت ہیں کہ زبان یارہ نہیں دیتی کہ جب حضرت ابو طالب کا اس دنیا سے آپ کی رخصتی ہوئی، اس کے بعد جو معاملات آئے۔ ابھی یہ زخم تازہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف 1 ماہ کے قریب عرصہ گزرتا ہے اور آپ کی وفا شعار، غم گسار، آپ کے دکھ درد میں آپ کی ساتھی حضرت ام المومنین سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ وہ عدیم النظیر رفیقہ حیات تھیں، ایسی رفیقہ حیات کہ جن کی مثال ہی نہیں ملتی، جنہوں نے اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں صرف جان و دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزینے حضور علیہ السلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوشی سے نچھاور کر دیے تھے۔ 25 سالہ ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی راحت کے لیے، آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کوئی کٹھن گھڑی آئی تو یہ خاتون عالی بڑی حوصلگی سے آگے بڑھیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تسلی کا، دلجوئی کا ایسا کلام سامنے رکھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ پیچھے چلیں تو وہ جملہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت کمال کا جملہ ہے، کاش کہ اس جملے کی گہرائی کو کوئی سمجھ سکے۔ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز خوف نہ کریں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ جملہ ہے جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔ پھر اس کے بعد جو وجوہات بیان کی وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کفار کی دل آزاریوں، بہتان ترازیوں، ان سے افسردہ خاطر ہو کر جب بھی گھر تشریف لاتے تو حضور کی یہ طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات، جنہیں رب بھی سلام کہتا ہے، جنہیں جبریل امی بھی سلام کہتے ہیں، ایسے دلاویز انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی کہ رنج و اندوہ کے سارے بادل چھٹ جاتے، سارے بادل چھٹ جاتے۔ یہ کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہا کر دی وفاؤں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی آپ کے ہاں کوئی اچھی کوئی چیز آتی، کوئی سالن بنتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواؤ، سہیلیوں کو بھجواؤ۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ ہر لمحہ، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی آواز سے بھی پیار کرتے تھے، اور دوسری ازواج مطہرات، ہم سب کی دوسری مائیں، اس پہ رشک کیا کرتی تھیں کہ ایسا پیار کہ آپ اپنی ہر بات میں ان کو یاد رکھتے ہیں، ہر معاملے میں ان کو یاد رکھتے ہیں۔ دعا کیجئے باری تعالیٰ یہ جو مقدس واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان لمحوں کا، ان سیرت کے حسین گلدستوں کا صدقہ
اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا صدقہ اللہ تعالی ہم مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے، اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار عطا فرمائے۔ یہاں محبتوں کی انتہا ہے، یہاں محبتوں کی کمی نہیں، یہاں سے وفاؤں کی کمی نہیں۔ اگر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو محبت کی، اس کی بھی پھر کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ اور پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ چچا بھی چلے گئے، غم بانٹنے والی بیوی بھی چلی گئی، اب غیر معمولی مسائل جن کا سامنا تھا۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے۔ 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ آپ کے انتقال کے وقت، اماں خدیجہ کے انتقال کے وقت صرف 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ کے بھانجے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ جوڑا اس ہجرت میں شامل تھا۔ اب گھر کو سنبھالنے کے لیے صرف 2 بیٹیاں، جن کی عمریں اس وقت 15 اور 10-11 برس کے لگ بھگ ہیں، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی سے ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی کنیز حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ رہیں تب تک آپ نے نکاح ثانی نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جس دن سے ایمان لائیں اس دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے خرچ کرنا شروع کی، اور تا دم آخر اس فیاضی کے ساتھ اسی روش پر قائم رہیں کہ بوقت وفات کھجور کی گٹھلی میں سیاہ نشان جو ہوتا ہے اس کے برابر بھی کوئی دولت کے لیے نام پہ کوئی چیز باقی نہیں تھی، کوئی سیم و زر باقی نہیں تھا۔ 2 ہستیاں پیر کرم شاہ العزیز رحمہ نے کمال کر دیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں 2 ہستیاں مسلمانوں میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کی ترقی کی راہ میں خرچ کر ڈالی۔ وہ 2 ہستیاں حضرت اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے دونوں بڑے دولت مند، لیکن جب وفات پائی تو ایک پھوٹی کوڑی بھی پاس نہیں تھی، سب کچھ لٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہونے کی دیر تھی۔ یہ مادی دنیا، اس دنیا کی آج کے دور میں لوگ مادہ پرست ہیں۔ ان دونوں ہستیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوا، پھر اس کے بعد کچھ بھی پاس نہ رکھا۔ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
10 سن نبوی میں رمضان المبارک میں مکہ معظمہ میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر مبارکہ 65 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ انہیں ملا اس کے بارے میں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نوازا کہ آپ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری بچیوں کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، آپ کی سیرت، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں معاملات جب ہوئے تو پھر آپ جانتے ہیں اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو مشکلات دیکھیں، پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ نے لکھا، حضرت ابو طالب کی جب وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگوں کے تیور بدل گئے، رویے میں شائستگی اور احترام کے بجائے بے مروتی، سنگ دلی گھر کر گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی حسرت سے فرمایا، یا عمی ما اسرع ما وجدت فقدک، اے چچا کتنی جلدی میں آپ کے کھو جانے کو محسوس کرنے لگا، کتنی جلدی میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات آئیں، ان مشکلات پر کبھی غور کرنا اور پھر اپنے آپ سے سوال کرنا کہ یہ جو دین ہمیں ملا ہے، اس دین کے تقاضے کیا ہیں، اس دین کے تقاضے کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا ڈیوٹی سر انجام دینی ہے اور ہم کیا دے رہے ہیں، کیا ہم اپنے معاملات کو اس طریقے سے نبھا رہے ہیں جیسے ہمیں نبھانا چاہیے۔ اگر ہم سارے، آج ہمارے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو عدالتیں خالی ہو جائیں گی، عدالتیں خالی ہو جائیں گی۔ یقین کیجئے، اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا لیں تو عدالتوں میں کوئی نہیں جائے گا، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ اس کے بعد ہماری اگلی جو نشست ہے اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ وہ بھی بڑا دلگداز اور دل کو زخمی کر دینے والا سفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔